اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عود الى صلب الموضوع، كنا نتحدث سابقا قبل التعرض الى التطبیقات عن طرق اثبات الوثاقہ ونعود الیہا من جدید۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو ہم نے اس میں بحث شروع کی تھی طرق اثبات الوثاقہ کے حوالے سے، کہ کیسے کسی کی وثاقت جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے نا۔ اور اس حوالے سے جو کیا گفتگو چل رہی تھی، مگر جب انہوں نے نص وحد المعصومین اور شہادت و عہد و علماء المتقدمین، ان میں سے جب انہوں نے ذکر کر دیا ہے نا، اس وقت تطبیقات کا دور شروع ہو گیا، پھر اس میں بہت طولانی مسئلہ چل گیا۔ پھر جو ہم پلٹتے ہیں کس کی طرف، اسی کی طرف، کیا کہ کہ کس طریقے سے کسی کی وثاقت جو ہے ثابت ہو سکتی ہے۔ آج چوتھی چیز وہ ہے، یہ ہے کہ دعوی الاجماع علی التصدیق یا بالتوثیق، ٹھیک ہے، کسی کی تصدیق یا کسی کی توثیق کے اوپر اگر اجماع کا دعویٰ ہو جائے، اجماع قائم ہو جائے، تو اس سے بھی کسی کی وثاقت جو ہے ثابت ہو جاتی ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ ہاں، اب کیسے مطلب وثاقت، جس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کشی ہے نا، یہ متقدمین میں سے متاخرین میں سے ہیں، متقدمین میں سے انہوں نے دعوی اجماع کیا ہے، کہا کہ 18 ائمہ معصومین کے اصحاب ایسے ہیں کہ جن کی وثاقت کے اوپر اجماع قائم ہے، ٹھیک ہے۔ 6 ان میں سے 5ویں اور 6ٹھے امام کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ 6 جو ہیں وہ فقط امام صادق کے صحابی ہیں، اور 6 جو ہیں وہ امام کاظم اور امام رضا علیہ السلام کے جو کیا ہیں صحابی ہیں۔ تو یہ 6 طریقے 18 ہوتے ہیں، بات انشاءاللہ۔ تو یہ 18 ابھی انشاءاللہ ہم ان کا نام پڑھیں گے، ان کی کیا ہے وہ وثاقت پر دعویٰ، کشی نے کیا ہے دعویٰ اجماع کیا ہے۔ اب انہوں نے پھر وہی بات جس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر تو اجماع کشی ہے نا لوگ قبول کر لیتے، اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر تو جو مطلوب ہے ہمارا وہ ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے، یعنی ان کی وثاقت ثابت ہو جائے گی، واضح 18 کیا ٹھہرا۔ لیکن کہہ رہے کہ اس کے باوجود بھی اگر فرض کر لیجئے کہ ان کا دعویٰ یعنی ثابت نہیں ہوتا اجماع کا، پھر بھی ان کی وثاقت ثابت ہو جائے گی۔ کہا کیسے؟ نہیں، خود کشی کے قول کی بنا پر، جو کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ متقدمین میں سے کوئی یہ کہ کسی کی وثاقت کا دعویٰ کرے تو اس کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جہاں کشی یہ کہتے ہیں کہ ان کی وثاقت اور اجماع ہے، وہیں تستبطنوا کا لفظ استعمال کیا تھا، یہی ضمن میں گویا کشی خود شہادت بھی دے رہے ہیں ان 18 کی کیا ہے وثاقت کی۔ تو اگر آپ اجماع کے توسط سے ان کی وثاقت کو نہ قبول کریں تو کم سے کم شہادت عہد و اعلام المتقدمین میں سے کشی ہیں، اور ان کی شہادت سے ان کی وثاقت جو ہے ثابت ہو جائے گی۔ لفظ اجماع جہاں بھی آتا ہے، اجماع یعنی امام کی غیبت کے بعد ہی ہوا ہے، جی، امام کے زمانے میں بھی اجماع ہوا، غیبت کے بعد ہی ہے۔ جی، اجماع میں مین علماء کون ہوگا؟ کیونکہ اکثر سنیں اجماع قائم ہے، اجماع قائم ہے، تو کیا الگ الگ زمانے میں الگ الگ اجماع ہوا؟ اور کہاں تک یہ اجماع ہوا اس کے بعد اب ہوا نہیں؟ شیخ توسی کے بعد لوگوں نے اجماع کیا ہے، شیخ توسی تک اجماع ہوا، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے حوالے سے۔ مین امپورٹنٹ ہے دیکھیے جہاں بھی دعویٰ اجماع کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کے جو علماء ہیں ان سب کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے، متقدمین میں سے۔ آج کے ٹائم میں بھی اجماع ہو سکتا ہے تمام کے تمام آج کے ٹائم میں سے کہیں گے، لیکن نہیں آج کے مسئلہ، لیکن کیا ہے شیخ توسی اور اس کے فما فوق ان کے اس سے جو ہے کیا دعویٰ اجماع کیا جائے گا۔ اس زمانے میں اجماع نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ اس زمانے میں نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے فقہی مسئلہ ہے کوئی تو اس پہ اجماع نہیں ہوتا، اس پہ اجماع نہیں، اس پہ آپ اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ سب کا یہی فتویٰ ہے۔ اجماع وہی ہے کہ جو کاشف رائے معصوم ہو، جس میں یہ بھی ثابت ہو کہ مثلا اگر 50 علماء جو ہیں کیا ہیں اس میں یہ دعویٰ اجماع کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو مجہول نسب ہونا چاہیے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں وہی جو کیا ہے امام کی رائے ہے۔ ورنہ اگر اجماع میں فقط علماء ہی ہوں اور امام کی رائے شامل نہ ہو تو پھر وہ تو سنیوں والا اجماع ہے اور اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ امام کی رائے شامل ہے، یعنی امام بھی انہی میں سے ہیں، امام بھی جو کیا ہیں امام کے قول، نہیں گویا کہ یہ کش میں آئے کہ امام بھی اسی نظریے کے قائل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں اجماع کوئی دلیل مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ وہی پلٹتی ہے روایات کی طرف، اسی لیے چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی اجماع وہی ہے کہ جو کاشف رائے معصوم ہے وہ حجت ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے نزدیک اجماع حجت نہیں ہے۔ بتا دیں یعنی ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ لوگ جو کیا ہیں غلطی پر جمع نہیں ہو سکتے، بالکل ہو سکتے ہیں، کیا مشکل ہے،
لیکن اگر معصوم کی رائے ہو تو معصوم کوئی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی. سنی میں جو اجماع ہے وہ ایسے ہی ہے. وہ ایسے ہی ہے, وہ کبھی بھی ہو جاتا ہے. وہ مطلب بس ان کے ہاں مطلب رائے معصوم نہیں ہے. آج بھی کر سکتے ہو اجماع. کرتے ہیں کیوں نہیں, ان کو بس لوگ ہی چاہیے تو لوگ ابھی موجود ہوں ان کے یہاں. واضح ان شاء اللہ. تو یہ مسئلہ واضح ہوا جو ابھی ہم پڑھنا چاہ رہے تھے کہ اس میں دو باتیں جو قابل غور ہیں. وہ کیا کہ اگر دعوائے اجماع ان کا ثابت ہو گیا تو پھر تو ان کی وثاقت اجماع کی دہشت سے کیا ہے ثابت ہوگی اجماع کی طرف سے. اور اگر اجماع کو مان لیجیے آپ رد بھی کرتے ہیں, اجماع قائل نہیں ہے, پھر بھی ان کی وثاقت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ ہاں, کشی کی جو کیا ہے شہادت کے ذریعے سے. بہت ان شاء اللہ. اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ خاص بات اس میں نہیں ہے, اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. دیکھیے کہہ رہے ہیں ومن جملۃ الطرق المدعات لاثبات الوثاقہ دعوى الاجماع على تصدیق راو او توثیقہ. ٹھیک ہے, یعنی کسی کی وثاقت کے ثابت کرنے کے متعدد طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کی وثاقت یا کسی کی تصدیق, کسی راوی کی تصدیق کے اوپر کیا ہو جائے, اجماع قائم ہو جائے. ٹھیک ہے, اب سنیے, اب اجماع کی مثال دے رہے ہیں. فالکشی ادعا اجماع طائفہ علی تصدیق 18 راویا من اصحاب الائمہ. کشی نے ائمہ معصومین کے اصحاب میں سے 18 راویوں کے متعلق کیا ہے دعویٰ اجماع کیا ہے کہ ان کی وثاقت پر کیا ہے اجماع قائم ہے. ستۃ منهم من اصحاب الباقر والصادق علیہم السلام. ٹھیک ہے, ان میں سے 6 جو ہے کیا ہیں, 5ویں اور 6 امام کے اصحاب ہیں. وہم, اور وہ 6 کون ہیں, زرارہ و معروف ابن خربوز. ٹھیک ہے, خربوز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ برید و ابو بصیر الاسدی و الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی. واضح ان شاء اللہ. زرارہ میں کسی کو بھی شکال نہیں, کسی کو نہیں ہے, اس میں سے کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسلم الطائفی الثقفی کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے, وستۃ من اصحاب صادق, اور 6 جو ہیں کیا ہیں فقط 5 امام کے نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف 6 امام کے ساتھ ہیں. وہم جمیل بن دراج و عبداللہ ابن مسکان و عبداللہ ابن بکیر و حماد ابن عیسیٰ و حماد ابن عثمان و ابان ابن عثمان. ٹھیک ہے, ابھی سے پہلے ہم ابان ابن عثمان کے بارے میں اسی سے ان کی وثاقت ثابت کی تھی, ہے نا. جی وسیطتم, تو یہ 12 ہو گئے. اور 6 کون, وسیطتم من اصحاب الکاظم والرضا علیہم السلام وہم یونس بن عبد الرحمن و صفوان ابن یحییٰ بیاع الصابری و محمد ابن ابی عمیر و عبداللہ ابن المغیرہ والحسن ابن محبوب و احمد ابن محمد بن نصر البزنتی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے کیا ہیں وہ 18 لوگ ہیں کہ جن کی وثاقت کے اوپر کشی نے دعوی اجماع کیا ہے. وتقریب حجیت الاجماع المذکور. ٹھیک ہے, یہ اجماع کی تقریب کیا ہے, ایسے ہے کہ ان الکشی اذا کان مصیبا فی دعواہ الاجماع وکانت الطائفہ قد اجمعت حقا علی ذلک فهو المطلوب. تقریب اجماع یہ ہے کہ اگر کشی اپنے دعوی اجماع میں مصیب ہیں یعنی صحیح ہیں, ٹھیک ہے, اور طائفہ شیعہ واقعی اس پر جمع ہے, اس اجماع کو قبول کرتی ہے, فهو المطلوب. تو یہ ہمیں ثابت کرنا تھا, ان کی وثاقت ثابت ہو جائے گی. اور اس کے بعد وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُصِيبًا, اور اگر فرض کر لیجئے کہ کشی اپنے دعوی اجماع میں مصیب نہیں ہے یعنی مخطی ہیں یعنی خطا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا ہیں طائفہ شیعہ اس کو قبول نہیں کرتی مثلا. وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اجماع, اور کوئی یہاں پر اجماع نہ ہو, فَتَكْفِينَا شَهَادَةُ الْكَشِّ نَفْسَهُ الَّتِي نَسْتَفِيدُهَا ضِمْنًا مِنْ خِلَالِ نَقْلِهِ الْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ. پھر بھی ان کی وثاقت اس طریقے ثابت ہو جائے گی جو کہ اس کے ناقل جو کیا ہیں کشی ہیں, اور کشی احد و اعلی من المتقدمین میں سے ہیں. واضح ان شاء اللہ. اور جب وہ اس اجماع کے ناقل ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, فَإِنَّ نَقْلُهُ الْإِجْمَاعِ يَسْتَبْطِنُ شَهَادَتَهُ بِحَقَّانِيَّةِ الْمَضْمُونِ الَّذِي يَنْقُلُهُ. ہاں, یعنی ان کا کشی کا نقل اجماع کرنا اس کے بطن میں یہ پایا جاتا ہے, اس کے ضمن میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ان کی حقانیت اور ان کی وثاقت کے کیا ہیں گواہی دے رہے ہیں, شہادت دے رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. ہاں, بعد ان هذا يتم لو كان الناقل اجماع من اعلام المتقدمین. لیکن ایک بات یاد رہے کہ اجماع دیکھیے گا, اجماع ابھی جو اجماع کے متعلق سوال کر رہے تھے, اجماع وہی قابل قبول ہے کہ جس کا مدعی کون ہو, نہیں, احد و اعلی من المتقدمین. امام کو اجماع کی ضرورت نہیں ہے, امام تو بس امام کا قول ہی جو کیا کافی ہے. پوری دنیا اگر کچھ اور کہے, ٹھیک ہے, اور ایک طرف امام کا فرمان ہو, ہاں, جناب سلمان کو مخاطب ہو کر رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ اے سلمان, اگر ساری دنیا جو ہے وہ کسی اور وادی میں جائے, کسی اور راستے پہ جائے, اور علی جو ہے وہ ایک وادی پہ اکیلے جائیں, تو تمہیں چاہیے کہ پوری دنیا کو چھوڑ دو اور علی کے راستے پہ جو ہے اختیار کر لو.
ماشاء اللہ کہ معصوم جو ہے کیا کبھی خطا نہیں کر سکتا. اس کو اس بات کی بھی آپ نے جو حدیث میں سنا ہو کہ ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد سے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے رسول اللہ سے سنا، ٹھیک ہے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بس یوں ہی ہے. ورنہ حقیقت تو یہ کہ اگر خود امام کہہ دے کہ میرا یہ فرمان ہے، بھائی وہی ہمارے لیے حجت ہے. بات ہے ان شاء اللہ. جی بس کبھی کبھی یہ اس طرح کا مطلب اس طرح کے جملات کہتے ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ان کا علم جو ہے کیا ہے، رسول اللہ سے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچتا ہے. یعنی وہی منبع ہے کہ جو رسول اللہ اور بقیہ ائمہ معصومین کا ہے. بات ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو اجماع کی بات ہو رہی تھی، تو ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ ابھی آج کے زمانے میں اجماع کرے. نہیں، اجماع وہی قابل قبول ہے کہ جس کا دعویٰ کیا ہے، احد و اعلام المتقدمین میں سے کرے. بعد ان ھذا یتم لو کان نقل جو ان اعلام المتقدمین تک ہی اجماع ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے کوئی دعویٰ کرے. اما اذا کان من المتاخرین، مگر یہ کہ اگر متاخرین میں سے کوئی کہے کہ فلاں راوی کی وثاقت پہ اجماع ہے، جیسے نقل ابن طاووس، ٹھیک ہے، الاتفاق علی وثاقت ابراہیم ابن ہاشم، جیسا کہ سید بن طاووس نے کہا ہے کہ ابراہیم بن ہاشم وہ ہیں کہ جن کی وثاقت پر کیا ہے، اجماع قائم ہے. ٹھیک ہے، فلا یتم ذلک لعدم حجیت توثیق المتاخرین، تو پھر اس دعوے اجماع کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ حجت نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ متاخرین کا جو دعویٰ اجماع ہے وہ حجت نہیں ہوتا. بات ان شاء اللہ. لیکن ابن طاووس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم لوگوں نے اجماع کیا ہے، کوئی اجماع قائم ہو سکتا. پرانے اجماع کی بات کر رہے ہیں تو اگر یہ کہتے تو پھر بات صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ کیا یعنی اتفاق ہے، مطلب اگر کوئی کہہ رہے تو مطلب کیا کہ میرے زمانے کے علماء سے لے کر ہر زمانے کے علماء نے اس رائے کو قبول کیا، تب نہیں مانا جائے. اور انشاءاللہ مگر بہرحال بعض نے قبول بھی کیا ہے. ھذا الا ان سید خوئی حاول تقریب الحجیہ فی الحال المذکورہ بان دعوی ابن طاووس تکشف علی الاقل عن شہادت واحد من القدماء بوثاقت ذلک الشخص. یعنی سید خوئی انہوں نے ان کے بھی دعوی اجماع کو قبول کیا ہے، مگر اس بات پہ نہیں، اس چیز کو بیس بنا کر نہیں کہ متاخرین دعوی اجماع کر رہے ہیں. مانتے سید خوئی بھی ہیں کہ دعوی اجماع فقط متقدمین کا ہے، متاخرین کرے تو حجت نہیں ہے. مگر اس سے انہوں نے کیسے ثابت کیا؟ وہ اس طریقے سے کہ چلو گرچہ سید ابن طاووس دعوی اجماع کر رہے ہیں، مگر سید ابن طاووس کا دعوی اجماع کرنا اس میں کم سے کم ہمیں اس بات کا ظن ہو جاتا ہے کہ اس دعوی اجماع میں متقدمین میں سے بھی عالم ہیں، علماء ہیں، انہوں نے بھی اس کی وثاقت کو قبول کیا ہے. اور ہم نے کیا کہا ہے کہ شہادت و عہد و اعلام المتقدمین سے کیا ہوتا ہے، کسی کی حجت ثابت ہو جاتی ہے، بس اس کے ذریعے سے بھی حجت ثابت ہو جائے گی. تو اگر کوئی متاخرین میں سے بھی کوئی دعوی اجماع کر دے، ٹھیک ہے، تو دعوی اجماع کے تحت اس کی حجت نہیں ثابت ہوگی. مگر اس دعوی اجماع میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اجماع کا دعویٰ کیا جائے اور متقدمین میں سے کوئی نہ ہو؟ تو سید خوئی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی متاخرین میں سے دعوی اجماع کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس بات کو کشف کرتا ہے کہ متقدمین میں سے کچھ علماء بھی اس میں شامل ہیں، ہے نا، اس کی وثاقت میں. اور جب متقدمین میں سے کوئی ایک بھی شامل ہو جائے تو آپ کسی کی وثاقت قبول کرتے ہیں، جائے کہ سب کی شمولیت کا کوئی دعویٰ کرے. بس سمجھ میں نہیں آئی. متاخرین نے بیس بنا کے اجماع کا دعویٰ کیا. اگر متاخرین نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے تو سید خوئی کیا کہتے ہیں؟ سید خوئی یہ کہتے ہیں کہ اجماع تو بنا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ متقدمین کو چھوڑ کے صرف متاخرین کا اجماع ہے. اس میں یقیناً متقدمین بھی داخل ہوں گے. اور متقدمین کے متعلق ہم نے کیا پڑھا ہے کہ آسن تم ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی متاخرین میں سے دعویٰ اجماع کر رہا ہے تو حتماً کیا ہے، اگر آپ اجماع کی جہت سے چھوڑ بھی دیجئے کہ اس کی وثاقت ثابت نہیں ہوگی، لیکن شہادت و عہد و اعلام المتقدمین کے جیسے تو اس کی وثاقت حتماً ثابت ہو ہی جائے گی. بہت انشاءاللہ. جی یہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے، آخر متاخرین کو کیوں آخر نہیں ہے کوئی اجماع کا؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، مطلب فاصلہ زیادہ ہے. راویوں کے معاملے میں سمجھ میں آئے کہ راوی جو ہے وہ دادا پردادا اس زمانے میں تھے، پردادا نے دادا کو بتایا، دادا نے ہمیں بتا دیا. لیکن کسی اور مسئلے پہ کیسے اجماع کر لے زمانے کے متاخرین؟ کس مسئلے پہ؟ مطلب کسی بھی مسئلے پہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. جیسے ایک اما زنجیر والا معاملہ ہے، والا ہو جائے گا نا. تو کیوں نہیں تو کرتے؟ یہی تو کہ نہیں، ہمارے اجماع ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ معصوم نہ ہو. اب آج کے زمانے میں کوئی اگر دعویٰ کر رہا ہے تو کیسے معصوم وہ اپنی رائے کو کشف کرے گا؟ ابھی تو امام جو ہے کیا ہیں صاف حدیث میں کہ ابھی امام کس سے نہیں ملتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں جو اجماع کیا ہے تو بھی امام تو تھے نہیں. امام کے ٹائم کے صحابہ کس زمانے میں؟ متقدمین نے جو اجماع کی ہے
غیبت کے بعد ہی تو کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ کیا تھا، مطلب زمانہ بہت قریب تھا، زمانہ بہت قریب تھا، تو اس سے یہ کشف ہو جاتا تھا کہ ہاں امام جو کہ رائے جو ہے اس میں یقیناً شامل ہے. کوئی زیادہ پتا ہاں جی، بات ان شاء اللہ. ہاذا الا ان، دیکھیے یہ بات پہ پھر غور سے کیجیے، کہہ رہے ہاذا الا ان سید، یعنی کیا ہے، حاول تقریب الحجیہ فی الحال المذکورہ، کہ اگر حال مذکورہ یعنی کیا، حتیٰ کہ اگر متاخرین ہی کیوں نہ دعویٰ اجماع کریں پھر بھی اس میں حجیت کو انہوں نے ثابت کیا ہے. کیسے کہ بأن دعوی ابن طاووس تکشف علی الاقل عن شہادت واحد من القدماء، کہ اگر سید ابن طاووس دعویٰ اجماع کر رہے ہیں تو اس میں کم سے کم یہ ضرور ہے کہ متقدمین میں سے کوئی ایک اس میں ضرور شامل ہے بوساقت ذالک کا شخص، وذالک یکفی فی ثبوت التفسیر، اور متقدمین میں سے کوئی ایک بھی وساقت کا دعویٰ کسی کے لیے کر شہادت دے تو اس سے کسی کی وساقت ثابت ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ ويرد ذلك أن دعوى ابن طاووس إذا لم تكشف عن ثبوت الاتفاق واقعا فيمكن أن لا تكشف حتى عن شهادة واحد من الأعلام المتقدمين بالوثاقة. سید خوئی کے اس نظریے کو انہوں نے رد کیا کہ بھائی آپ کا یہ جو کہنا کہ اگر متاخرین جو ہیں وہ دعویٰ اجماع کرتے ہیں تو اس میں یقیناً کیا ہیں، رائے متقدمین کم سے کم ایک تو ضرور ہے، اور اس بنا پر اس کی حجت ہو جائے گی. کہہ رہے کہ نہیں، اگر متاخرین کا اجماع ہی قائم نہیں ہے، اگر اس کی اجماع کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں، یہ بھی نہیں تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں کہ متقدمین میں سے کسی ایک کی شہادت اس کے اندر ضمن پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان دعوی ابن طاووس اذا لم تکشف عن ثبوت الاتفاق واقعا، اگر سید ابن طاووس کے دعوے سے واقعی اجماع ثابت نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے، یہ تو وہاں پر ہے نا کہ جہاں پر اجماع ثابت ہو جائے، لیکن اگر سید ابن طاووس کے قول سے اجماع ثابت نہیں ہوتا فیمکن اللہ تکشف حتی شہادت واحد من العالم المتقدمین بالوثاقہ، تو یہاں پر ممکن ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اجماع ہی نہیں ہے تو حتیٰ کہ متقدمین میں سے کسی ایک کی شہادت بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. کما لو افترضنا ان دعوی ابن طاووس اجماع ناشئۃ من ملاحظۃ وجود ابراہیم ابن ہاشم فی اثناء تفسیر القمی. رہی بات یہ کہ بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں جبکہ انہوں نے تو دعوی اجماع کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور دعوی اجماع کا مطلب یہ ہے کہ متاخرین کو وہ چھوڑ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، متقدمین کو چھوڑے بنا لیے بنا کیا ہے وہ دعوی اجماع کرتے ہیں. تو کہہ رہے جی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ سید ابن طاووس نے کیا ہے تفسیر قمی کو معیار بنا کر کیا کیا ہے، کہہ دیا دعوی اجماع کر دیا. کر سکتا ہے کہ نہیں کوئی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے دعوی اجماع اس وجہ سے کیا ہو، یا پھر کیا ہے جو اسناد کامل الزیارات ہیں ان کو معیار بنا کر کہہ دیا کہ ان کی وثاقت کی اوپر حجت اجماع قائم ہے. تو ان سے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ شہادت و علامہ المتقدمین بھی جو کہ اس میں شامل. تو اجماع دیکھیے، اجماع کا نشوء ہونا، اجماع جو آیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان دو کتابوں کے کو بیس بنا کر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے. ٹھیک، کما لو افترضنا ان دعوی ابن طاووس، جیسا کہ ہم یہ فرض کر لیں کیا ہے کہ سید ابن طاووس نے جو دعویٰ اجماع کیا ہے وہ کیا ہے، یہ اجماع کا دعویٰ یہ نشوء پایا ہے کہاں سے، من ملاحظۃ وجود ابن ابراہیم بن ہاشم فی اسناد ابراہیم القمی. ٹھیک ہے، کیونکہ تفسیر قمی میں ابراہیم بن ہاشم شامل ہیں، اور جو بھی تفسیر قمی میں جو بھی راوی ہے وہ کیا ہے موثق ہے، لہٰذا ابراہیم بن ہاشم بھی موثق ہے. اس کا اسی کو بیس بنا کر اجماع کیا گیا کہا گیا. وہ تخیل بیسا وہ عبارت مقدمہ تفسیر. اب وہ سید ابن طاووس نے کیا کیا، ان کے جو مقدمے میں جو تفسیر قمی میں کے مقدمے میں جو انہوں نے عبارت ذکر کی ہے کہ میں نے سوقات سے ان کو ذکر کیا ہے، اس کو بیس بنا کیا کہ ان کل من ورد اسمہ فی ذلک فهو ثقہ بالاتفاق فی الوقت الذی قد یکون ذلک اجتہادا خاصا من ابن طاووس لا یقول به غیرہ. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ کہ ان کل من ورد، یعنی یہ کہ جو بھی تفسیر قمی کے اسناد واقع ہے وہ کیا ہے، وہ ثقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سوال ہم دو تین دفعہ کر چکے کہ جیسے متقدمین کے علاوہ اگر انہوں نے کسی کی تائید نہیں کی کیا وہ موثق ہے یا نہیں، متقدمین کے علاوہ. اور یہ تو سمجھے نہیں، جیسے متقدمین ہیں یہ سب کی یہ کرتے کہ یہ موثق ہے، یہ غیر موثق ہے، ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جن کی انہوں نے تائید نہ کی اور موثق ہو؟ ہاں تو ہے نا، بہت سارے اسماء بھی ہم نے پڑھے ہیں کہ نہ جو ہے وہ جیسے ابراہیم بن ہاشمی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ نہ سید نہ نجاشی نے ان کی توثیق کی ہے، نہ شیخ طوسی، کچھ وارد نہیں ہوا ہے. واضح ان شاء اللہ.
لیکن پھر بھی ان کی وثاقت کیا ہے؟ ہم یہی تو معیار پڑھ رہے ہیں، طرق و اثبات وثاقت راوی، کہ کوئی راوی کب موثق ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک طریقہ ہے کہ متقدمین کسی کو موثق کہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور راستے ہیں، کیا ہے کہ معصوم کی نس وارد ہو جائے، ان شاء اللہ کامل زیارت میں کامل زیارت، یہ سارے ہیں، ان میں سے جس کو تو جو جس کا مبنا ہوگا اس بات وثاقت میں، جو جس کا مبنا ہوگا، اگر اس مبنے کے تحت کوئی راوی آ جا رہا ہے تو وہ موثق ہوگا، جو اس مبنے کو قبول نہیں کرتا وہ اس کو موثق نہیں مانے گا. سارے مبنا بتا دیں. ابھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں. جیسے پھر حدیث قصہ کا ذکر نہیں ہے تو گربا میں، اور اس میں ہے کیا بس کون سی کتاب ہے؟ کامل زیارت. کامل زیارت. تو پھر تو وہ ہو جائے گی جی، جو اس کو وہ مانتا ہے حجت اس کا ہو جائے گی. اچھا یہ بھی معیار ہے جو حجت مانے گا تو اس کو. ہاں تو اس مبنا اگر کہا تھا نا، جس سے ابھی پڑھا ہے کہ بہت سے لوگ ابھی اور پھر پڑھیں گے بھی کہ بہت سے وہ ہیں کہ جو اس کو حجت نہیں مانتے، جیسے کوئی پہلے مانتے تھے پھر بعد میں کر کے تراجع کر لیا تھا. اور کہہ رہے کہ یہ جو مطلب یہ بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا سید طاؤس کا کیا ہے اپنی ذاتی اجتہاد ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ غیر نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پانچویں چیز کا جس کی کسی کی وثاقت ہے، یہی بات ہے. مثلا کیا ہے کہ کوئی نہ اس کی مدح وارد ہوئی ہے، نہ اس کی قدح وارد ہوئی ہے، نہ معصوم نے شہادت دی ہے، کچھ نہیں ہے، مگر کیا ہے وہ امام کا وکیل رہ چکا ہے نا. تو کیا ابھی ہاں یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وکالت وہ رہ چکا ہے. تو وکالت میں بھی کیا ہے، جیسا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وکالت کی بھی امام کی طرف سے دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے وکیل جو کیا ہے بطور ممثل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر امور میں، ٹھیک ہے، وکالت عامہ ہوتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو تو مطلب بحث ہی نہیں ہے، یہ تو حتماً جو کیا ہے وثاقت بلکہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے یہ، ہے کہ نہیں، کہ کوئی امام کا ممثل بن جائے. تو اس میں کوئی اشکال مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ اس میں خلاف ہی نہیں ہے کہ یہ حتماً اس سے وثاقت ثابت ہوگی. مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی امام کا کسی خاص مورد میں وکیل ہے تو کیا وہ اس سے اس کی وثاقت ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ بس ان شاء اللہ ہاں اس میں اختلاف تھا، لیکن اختیار یہ کیا گیا کہ ہاں اس سے بھی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے، کم سے کم جب تک وہ وکیل ہے تب تک ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہم اور اس پر وہ کیا ہے دلیل کیا ہے، دلیل جو کیا ہے سیرت عقلاء ہے کہ ہم جو کیا ہیں اگر کسی کو بھروسہ نہیں کرتے تو ہم چھوٹی چیز میں اس کو اپنا وکیل نہیں بناتے ہیں. چاہے جائے کہ امام جو کیا ہے کسی کو اپنا وکیل بنا لیں. بس ان شاء اللہ یہ اشکال کیا گیا کہ اگر وہ امام کی طرف سے وکیل ہیں تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کلا ہیں اور ان کے اوپر جو کیا ہے ان کے متعلق جو کیا ہے ضم وارد ہے نا، ان کی جو کیا ہے مذمت کی گئی ہے. حتیٰ کہ شیخ طوسی نے پورے ایک باب قائم کیا ہے وہ کلائے مضمومین کے حوالے سے، یہ وہ ہیں کہ جن کے جو وکیل رہ چکے ہیں اور ان کے بعد میں ان کی جو ہے مذمت کی گئی ہے. رہ چکے تب ہاں مطلب وکیل تھے اور امام نے ان کی مذمت کی ہے. جب ان کے پاس وکالت ہے تب بھی ان کی یہ وکالت لینے کے بعد ہاں تو یہ کہنا چاہ رہے تو جب تک کہ وکیل تب تک جب تک مذمت نہیں آئی ہے تب تک کہ وکالت تھی اس موثق ہے، اور جب مذمت آ گئی تو اس کے بعد سے موثق نہیں ہے. بات ان شاء اللہ وہی ہے، جب تک کہ مطلب کیا ہے جب تک کہ مطلب وہ راہ حق پر تھے، صراط مستقیم پہ تھے، امام کے راستے امام کے تابع تھے، فرما بردار تھے، تب تک موثق تھے. ٹھیک ہے. مال و دولت کی لالچ میں جو کیا ہے اس راستے کو چھوڑ دیا تو وثاقت ختم ہو گئی. یہ سمجھ لیجیے یہ پورا مسئلہ اسی میں وقات ہے. پانچواں مورد کہ جس سے کسی کی وثاقت جو کیا ہے ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے وکالت الامام. ومن احد الطرق التي يمكن ان يدعى دلالتها على الوثاقه توكيل الامام علیہ السلام، کہ امام علیہ السلام اگر کسی کو اپنا وکیل بنائے شخصا فی امره من اموره، کہ کسی فی امر من اموره اپنے امور میں سے کسی ایک امر میں، ٹھیک ہے. فانهم علیہ السلام كان لهم وكلاء بشکلین، دیکھیے گا ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام تھے ان کے وکلاء دو طرح کے تھے، دو شکل کے، دو قسم کے تھے. وکلاء لهم الممثلیہ العامہ عن الامام علیہ السلام، ٹھیک ہے. ایک وکیل وہ ہیں کہ جو وکیل نہیں بلکہ ممثل ہے، ٹھیک ہے، وکالت عامہ. جیسے مثال طور پر کیا ہے، جیسے یہاں پر سید مجتبیٰ ہیں، ٹھیک ہے، کس کے سامنے صاحب، تو وہ وکیل نہیں ہے بلکہ وہ ممثل کہے جاتے ہیں، ممثل مر جائیں گے، سمجھ رہے ہیں. ہاں. اور یا آپ کسی سائیں صاحب کے کہیں جن کو وکیل مطلق کہا جاتا ہے کہ ہر علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ وہ ہر مورد میں کیا ہے وکالت ہے. تو کیا اس سے تو وثاقت حتماً ثابت ہوتی ہے. یہ تو کوئی محل اختلاف نہیں ہے. مسئلہ محل خلاف کہاں ہے؟ محل خلاف وہاں ہے کہ جہاں پر امام اپنے امور میں سے کسی ایک خاص امر میں کسی کو اپنا وکیل بنائے. ٹھیک ہے.
کما هو الحال فی السفراء الاربع رضوان اللہ تعالی علیہم، جیسا کہ امام زمانہ کے جو خاص 4 نائبین تھے، ہے نہیں، نواب اربع، ووکلاء لهم الممثلیہ الخاصہ فی مجال معین. یہ لوگ کیا ہیں، یہ مطلب یہ نہیں فقط مؤثر بلکہ ان سے یہ وثاقت سے بھی اعلیٰ درجہ ہے نا، کہ یہ رابط تھے امام اور لوگوں کے درمیان میں. اور یہ جو ووکلاء لهم، یہ دو نے کہا 2 شکل کے ہیں، 2 طرح کے ہیں. تو ایک وہ ہیں کہ جو ممثل ہیں، اور دوسری قسم کیا ہے، ووکلاء لهم الممثلیۃ الخاصہ فی مجال معین. ان کو کیا ہے، بس خالی کیا ہے، مثلا ایک جگہ بنا بصرے میں کہ بصرے میں جو بھی مال و زکوٰۃ ہوگا وہ تم جمع کر لینا، ٹھیک ہے. قم میں جو ہمارے شیعہ ان کے مال و زکوٰۃ کے ضامن، ان کے مال و زکوٰۃ کے جمع کرنے کی ذمہ داری تمہارے ہے، ٹھیک ہے. یا ان کے عقائدی مسئلے کو بیان کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم فقط ہماری روایتوں کو جو کیا ہے نقل کر سکتے ہو. اس طرح کی اگر وکالت امام کسی خاص مورد میں دیں، ٹھیک ہے. والوکالۃ بالشکل الاول لا اشکال فی دلالتها علی سمو منزلۃ الوکیل ورفعۃ شأنہ، ٹھیک ہے. جو پہلے قسم کی وکالت ہے نا، اس کے متعلق لا اشکال نہیں، لا خلافہ بین العالم، اس میں کسی میں اختلاف نہیں کیا ہے کہ یہ فقط کیا ہے، وکیل کی وثاقت نہیں بلکہ اس کی اعلیٰ منزلت ہونے کی بھی دلیل ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت بلند مرتبہ شخص تھا، جبھی امام نے اپنا ممثل اس کو قرار دیا. وَإِنَّمَا، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي. اشکال کس میں ہے، اشکال جو کیا ہے، اگر امام کسی اپنے امور میں سے کسی خاص امر میں کسی کو اپنا وکیل بنایا، ٹھیک ہے. فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانَ لَهُمْ وُكَلَاءٌ كَثِيرُونَ بِهَذَا الشَّكْلِ، کہ شکل ثانی یعنی کسی خاص امر میں اس طرح کے بہت سارے امام کے وکلاء تھے، ہے نا. قد اشیر الیہم فی الکتب الرجالیہ، جن کی طرف جو کیا ہے رجالی کتابوں میں اشارہ کیا گیا ہے. وبینما البعض یصر علی دلالۃ التوکید لا علی الوثاقۃ فقط بل علی العدالۃ، ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے، دیکھیے، جبکہ یہاں پر بعض علماء ہیں کہ وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی امام کا وکیل ہے تو یہ مت کہیے کہ وہ فقط موثق ہے، نہیں، بلکہ اگر کوئی امام کا وکیل ہے تو وثاقت تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس کی تو عدالت کے ہم قائل ہوں گے، سمجھ رہے ہیں، یعنی اس سے اس کی عدالت ثابت ہوگی، وثاقت نہیں. وثاقت بہت چھوٹی چیز ہے اس کے لیے. اور اس کے اوپر وہ دلیل بناتے ہیں. دلیل ان کی کیا ہے، وَيَسْتَدِلُّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَادِلًا فَتَوْكِيلُهُ مُحَرَّمٌ. ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر دیکھیے اس سے یعنی اگر کوئی امام کا وکیل ہے تو فقط یہ نہیں کہ وہ مؤثر ہے بلکہ وہ عادل بھی ہے. کیوں؟ ان کی دلیل سنیے. دلیل یہ ہے کہ اگر وہ عادل نہ ہوتا تو امام علیہ السلام اس کو اپنا وکیل نہ بناتے، اس پر بھروسہ نہ کرتے. وہ امام کا بھروسے مند ہے، ٹھیک ہے، اور بھروسے مند عادل شخص ہوتا ہے. کیوں؟ اسی قرآن مجید کی چونکہ کسی کو وکالت دینا مطلب کیا ہے کہ اس پر بھروسہ جتانا ہے نہیں، بھروسہ جتانا ہے. اور جو عادل نہیں ہوگا تو وہ ظالم ہوگا، ہے نا. اور قرآن مجید نے کیا کہا ہے، وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ٹھیک ہے، کہ ان پر بھروسہ نہ جتاؤ کہ جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جو ظالم ہیں. اور انشاءاللہ تو قرآن صاف منع کر رہا ہے. تو اب اگر کوئی امام کا بھروسے مند ہے، وکیل ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادل ہے. چونکہ قرآن نے عادل کے علاوہ کے اوپر کیا ہے بھروسہ جتانے سے، وکیل بنانے سے منع کیا ہے. بتا دوں چاہے تو ان کی یہ دلیل ہے کہ اب اگر کوئی امام کا وکیل ہے تو وہ فقط یہ نہیں کہ وہ موثق ہے بلکہ وہ عادل ہے. بینما نجد آخرین ینکرون دلالۃ الوکالہ علی الوثاقۃ بحجۃ ان نجد کثیر من وکلائهم قد صدر الذم فی حقهم. اسی کے برخلاف بعض وہ ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، آپ عدالت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو وکالت کو، اور البتہ دیکھیے گا وکالت بمعنی ثانی، بالمعنی الاول نہیں، وکالت بالمعنی ثانی کو حتیٰ کہ ہم اس کو وثاقت پہ بھی دلیل نہیں سمجھتے ہیں. آپ تو عدالت کو ثابت کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو اس سے اس شخص کی وثاقت بھی ثابت نہیں ہوتی ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ امام کے وکیل رہے ہیں اور جو کیا ہیں امام کی طرف سے ان کے لیے بہت زیادہ مذمتیں جو کیا ہیں وارد ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ نجد آخری ینکرون دلالۃ الوکالہ علی الوثاقہ، ٹھیک ہے. جبکہ بعض علماء ہیں کہ جو وکالت کو ہے نا حتیٰ کہ وثاقت پر بھی دلیل نہیں سمجھتے. دلیل کیا ان کی دلیل بحجت علیکم السلام بدلیل ان نجد کثیر من وکلائہم علیہم السلام، جبکہ ہم اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے امام علیہ السلام کے جو کیا وکلاء تھے
قد صدر الذم فی حقہم، جن کے متعلق جو کیا ہے ذم وارد ہوا ہے، جن کی مذمت کی گئی ان شاء اللہ۔ وقد عقد اب رہی بات یہ کہ یہ کون سے وکلا تھے کہ جن کی مذمت ہوئی ہے، تو پھر اس سے متعلق آپ شیخ طوسی کی کتاب غیبت کو اٹھائیے، اس میں انہوں نے پورا ایک باب قائم کیا ہے خاص طرح سے ان وکلا کے لیے کہ جن کے متعلق جو ہے امام کی طرف سے ذم وارد ہوئی ہے۔ ان شاء اللہ وقد عقد الشیخ الطوسی فی کتابہ الغیبہ بابا خاصا للوکلاء الذین صدر الذم فی حقہم، ان شاء اللہ کہ عبارت واضح ہے نا۔ ويحدثنا عند التعرض للواقفة أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن حمزة البطائني وزياد ابن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ويحدثنا عند تعرض الواقفة ان اول من اظهر هذا الاعتقاد، ٹھیک ہے، کہ یہ جو سب سے پہلے جس نے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے نا، ہم انشاءاللہ جب واقفہ گفتگو کریں گے تو وہاں پر بھی ہم اس میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس چیز کا شکار جو کیا ہے ابھی حمزہ بطائنی ہوئے، امام کے وکیل رہے اور جو ہے کیا ہے مال و دولت کی وجہ سے جو کیا ہے منحرف ہو گئے۔ اس طریقے سے زیاد ابن مروان القندی، عثمان بن عیسیٰ الرواسی، کیا یہ سب کیا ہیں، یہ وکیل رہ چکے ہیں مگر کیا ہیں مذمت واردین کے بارے میں۔ جی عثمان بن عیسیٰ الرواسی ہو سکتا ہے، نہیں معلوم، کنفرم نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا ہے طمعوا فی الدنیا ومالوا الی حطامها، کہ ان لوگوں نے کیا کیا، وکیل رہ چکے لیکن اس کے باوجود بھی کیا یہ مال دنیا سے انہوں نے کیا کیا، طمع ظاہر کیا، لالچ، مال دنیا کے لالچ میں۔ ومالوا الی حطامها، حطام کہتے ہیں اس مال دنیا کے کہ جو کیا ہے فنا کے قریب ہو، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ کیا ہوا، یعنی وہ دنیاوی مال کے جو فنا پذیر ہے ان کی طرف جو کیا ہے مائل ہو گئے۔ اور یہ نہیں کہ فقط خود مائل ہوئے، وَاسْتَمَالُوا قَوْمٌ فَبَذَلُوا لَهُمْ شَيْئًا مِّمَّا اخْتَانُوهُ مِنَ الْأَمْوَالِ، یہ نہیں کہ فقط جو ہے کیا ہے وہ مائل ہوئے، بلکہ بہت سے لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف مائل کیا۔ کیسے کہ جن اموال کو ضبط کر رکھا تھا خمس وغیرہ کے کیا ہے ان کو لوگوں کو دے دے کر کیا ہے لوگوں کو جو کیا اس راہ سے خود بھی منحرف ہوئے اور دوسروں کو بھی منحرف کیا۔ تو یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ پیسے میں کیا ہے بہت طاقت ہوتی ہے۔ وقد روی عن رضا علیہ السلام ان البطائنی اخذ فی قبرہ بعد ما دفن فسئل عن الائمہ علیہم السلام، اور ان کے متعلق ابھی حمزہ بطائنی متعلق 8ویں امام فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چونکہ 8ویں امام سے منحرف ہوئے تھے نا، ہاں تو ہاں جی 7ویں امام کے وکیل تھے، اور امام کی شہادت کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ امام نے اپنا کسی کو نائب نہیں بنایا تھا، کہ امام کسی کو نائب نہیں، وصیت نہیں کی تھی، کیونکہ اگر 8ویں امام کی امامت کو قبول کر لیتے تو پھر کیا تھا، جو کچھ مال وال تھا سب لیا کر دینا پڑتا، کیونکہ وکالت تو کیا ہوتی ہے موکل کے اس دنیا سے جانے سے باطل ہو جاتی ہے، ہاں تو انہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا۔ تو ان کے متعلق ابھی حمزہ بطائنی کے متعلق جو کیا ہے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ان البطائنی اخذ فی قبرہ، کہ بطائنی کو جو کیا ہے جب قبر میں لٹایا گیا تو اس کو بٹھایا گیا، ٹھیک ہے، اور جب اس کو دفن کیا تو دفن کرنے کے بعد اس کو بٹھا دیا گیا قبر میں، فسئل عن الائمہ، تو اس سے سوال کیا گیا کہ تمہارا امام کون ہے، من اماموں کا جو ہم تلقین میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو فاخبر باسمائہم، تو بطائنی نے ائمہ معصومین کے نام کو گنوایا شروع سے لے کر مولا کائنات سے یہاں تک کہ 7ویں امام تک، ٹھیک ہے۔ امام فرماتے ہیں حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ جب میرے تک سلسلہ آیا، 7ویں امام تک تو گنوا دیا، جب میرے تک سلسلہ آیا فوقف، تو وہاں پر کیا ہے وہ توقف کر گیا، رک گیا، چونکہ اسی تو واقفی کہتے ہیں، ٹھہر گیا، نہیں جواب دے سکا۔ فضرب علی رأسہ ضربۃ، فضرب علی رأسہ ضربۃ امتلا قبرہ نارا، تو جیسی وہ رکا تو اس کے سر پر اس طریقے سے ایک ضربت لگائی گئی کہ پوری قبر جو کیا ہے آگ سے جو کیا ہے پور ہو گئی۔ بتا دیں انشاءاللہ اس میں ہم سب کے لیے بھی جو کیا ہے وہ نصیحت ہے کہ فقط عقیدہ امامت یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ائمہ معصومین کا نام جانے کا ہے، ہمارے 12 امام ہیں، سمجھ گئے، گھر سے ہمیں تلقین نہیں پڑھائی، لیکن کیا ہے 12 امام عقیدہ صحیح عقیدے کے ساتھ
ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم حتیٰ کہ مطلب پلیئر وغیرہ میچ دیکھتے ہیں تو کس سن میں پیدا ہوا، کب کتنی سینچری ماری، سب کچھ یاد رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ عام طور سے سوال کر لیجئے کہ ائمہ معصومین کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. جو کچھ ہے بس تیسرے چوتھے امام سے بھی نہیں، چوتھے امام کو بھی، بلکہ ایک خطیب کا جملہ پچھلی بار تیاری کر رہے تھے پڑھا تھا ہم نے، ہاں بس امام ہم جو ہے عام طور سے امام سجاد کی زندگی بعد از کربلا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد از کربلا بھی نہیں، صرف کربلا کے حوالے سے جانتے ہیں، ورنہ قبل از کربلا یا بعد از کربلا امام کی کیا زندگی رہی ہے وہ باقاعدہ امام نے جو کیا ہے بعد از کربلا ہی 34 سال امام جو کیا ہے یہ زندگی گزاری ہے. یہ 34 سال دور امامت کے متعلق ہم نے کیا لوگوں کو سنایا ہے؟ صرف یہی کہ امام جو ہے رویا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو خاموش ہو گئے تھے دل سے تو مانتے تھے یہ امام ہے؟ نہیں مانتے تھے نا، مطلب اندر سے عقیدہ تو تھا کہ امام ہے، لیکن میں وہ کر رہا ہوں. تو یہ پھر امامت کیسی ہو گئی؟ ورنہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو وہ جو خلفاء تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ علی ہم سے افضل ہے. یہ کیسا مانا؟ اللہ کی طرف سے تھا کہ نہیں بیان کر سکتے، دیکھیں نہیں ابھی اس دن ایک روایت سناؤں، اس دن ایک روایت پڑھی تفسیر کے درس میں، عجیب ہے روایت. یہ روایت ہے ابو حمزہ صومالی سے، غالباً اگر غلطی نہیں ہو رہی تو ابو حمزہ صومالی سے. انہوں نے چوتھے امام سے مطلب یہ روایت کی ہے کہ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، البتہ اس کا پیٹرن یہ حدیث کا مطلب مقدمہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ چوتھے امام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ عرض کیا کہ مولا کوئی ایسی حدیث سنائیے کہ جو میرے لیے فائدہ مند ہو. کس نے کہا؟ ابو حمزہ صومالی جیسے آدمی نے کہا ٹھیک ہے. امام نے کہا کہ یاد رکھو جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے سنا غور سے اور جو ہے وہ خاموش رہے اور تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ مولا یہ حدیث تو میں نے سن لی مگر میں اس حدیث کو لوگوں سے آپ کے حوالے سے نقل نہیں کروں گا. عجیب ہے، سنیے گا، میں اس حدیث کو لوگوں سے آپ کے حوالے سے نقل نہیں کروں گا، یہ بتاؤں گا کہ میرے مولا نے اس فرمایا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مولا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ جہاں تک کہنے کی بات ہے یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ مرجئہ، قدریہ، بنی امیہ، بنی عباس یہ جتنے تھے ظالم و جابر، حق کو غصب کرنے والے، معصومین پر ظلم کرنے والے، طرح یہ سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے. ہاں تو پھر یہ کیسے جو کیا ہے جنت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو امام نے فرمایا کہ صحیح ہے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، مگر کیا تم نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ نہیں سنی کہ اس دن جو ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن جب قیامت کا روز آئے گا تو اس دن لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ کلمہ حق کوئی نہیں کہہ سکتا مگر یہ کہ خداوند عالم جو ہے کیا ہے اس کو اجازت دے اور اس کی مرضی ہو. تو اگر خداوند عالم کی مرضی نہیں ہوگی، جیسا بھی زبانوں پہ انسان کے تالے لگے ہوں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتا. حاضر انشاءاللہ تب امام جب وہ سمجھے کہ ہاں، تب جا کے یہ سمجھ آیا مولا کہ ہاں، ورنہ پھر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو جنت ہے. انہوں نے کیا کہا کہ یوم اذن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن کلام بس وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اذن پروردگار ہو، ورنہ اس دن جو کیا ہے حیبت کے مارے کوئی کلام نہیں کر سکتا. بہرحال یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول دنیا میں نہیں، وہاں کے خیمے سے وہاں کے هذا والصحيح دلالة الولاء. ٹھیک بات ہے انشاءاللہ، یہ حدیث ختم ہو گئی. هذا والصحيح دلالة الولاء الوساق لأن سیرت، یہ ابھی جو ہم نے بات کہی تھی کہ یہ تو بات ہوئی، ٹھیک ہے، بعض نے کیا ہے اس کو قبول کیا ہے، یعنی اس کو کہ وکالت کے متعلق 3 اقوال ہو گئے. ایک قول یہ ہے کہ وکالت بمعنی ثانی صرف وثاقت نہیں بلکہ عدالت پر دلالت ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وکالت بمعنی ثانی کیا ہے، حتیٰ اس سے وثاقت بھی ثابت نہیں ہوتی ہے. تیسرا قول کہ وکالت جو کیا ہے موثق ہو، وثاقت پہ دلالت کرتی ہے، جس کو شیخ نے بھی اختیار کیا ہے، مصنف نے. اور دلیل ان کی کیا ہے، وہ سیرت عقلا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے عام امور میں، چھوٹے چھوٹے امور میں
ہے نا. اگر ہم کو پتہ ہے کہ اگر یوسف بھائی اس موبائل کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اگر اس کو توڑ دیں گے یا کہیں غائب کر دیں گے تو ہم آپ کو نہیں دیں گے یہ موبائل. ہم عام طور سے روزمرہ کی زندگی میں ایسا کرتے ہیں. تو سیرت عقلا یہ ہے. تو چیز کس طریقے سے وہ کہ جو عقل کل کا مصداق ہو وہ کسی ایسے پر بھروسہ کرے کہ جو کیا ہے بھروسے مند نہ ہو. بات ان شاء اللہ. هذا والصحيح دلالة الوقات على الوثاقة, ٹھیک ہے, لأن سيرة العقلاء قد جرت على عدم توكيل شخص في قضية معينة إذا لم يحصل الوثوق الكامل بصدقه. ٹھیک ہے, سیرت عقلاء کا جب تک کسی کی صداقت پر کیا ہو یقین کامل نہ ہو انسان اس پر بھروسہ نہیں کرتا, وکیل نہیں بناتا. وعدم تعمده للكذب, جب تک اس کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ سامنے والا جھوٹ نہیں بولتا ہے تب تک کہ جو کیا ہے ہم اس کو اپنا وکیل نہیں بناتے. وجرب ذلك بنفسك تجد صدق ما نقول, پھر کہ ہم آپ کو الگ سے کوئی بات نہیں کہیں گے, آپ اپنے آپ میں دیکھ لیجئے. آپ کو کوئی چیز ہم کو دینی ہے, ٹھیک ہے, تو جب آپ ہم پہ بھروسہ کریں گے تبھی آپ ہم کو اپنے گھر کمرے کی چابی دے کے جائیں گے, ہے کہ نہیں, تبھی آپ ہم کو جو کیا ہے اپنا موبائل اپنی کتاب وغیرہ دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ضائع کرنا ہے, کبھی آپ نہیں دے سکتے, ہے نہیں. وَإِذَا قِيلَ إِذًا كَيْفَ تُفَسِّرُونَ الذَّمَّ الصَّادِقَ فِي حَقِّ كَثِيرٍ مِنَ الْوُكَلَاءِ. اب اگر سوال ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ وثاقت ثابت ہو جائے گی, تو پھر وہ جو ہمارا اشکال ہے جن نے کہا کہ وثاقت وغیرہ نہیں ہے کہ اس لیے کہ وکیل بھی رہے ہیں اور ان کے مذمت بھی جو کہ وارد ہوئی ہے. ہاں, تو اس کی توجیہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے اس کی توجیہ یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ أَنَّ تَوْكِيلُ شَخْصٍ فِي مَجَالٍ مُعَيَّنٍ يَقْتَضِي وَثَاقَتِهِ عفواً وَإِذَا قِيلَ كَيْفَ تُفَسِّرُونَ الذَّمَّ الصَّادِقَ فِي حَقِّ كَثِيرٍ مِنَ الْوُكَلَاءِ, تو عجبنا, تو ہم اس کا جواب دیں گے بأن الانحراف قد حصل لهم بعد منحهم الوكالة, کہ جو انحراف صادر ہوا ہے یہ کب ہوا ہے؟ جب ان کو وکالت مل گئی اس کے بعد وہ منحرف ہوئے, ورنہ اگر پہلے منحرف ہوتے تو ان کو وکالت ہی نہ ملتی, ہے نا. فکم شخص نثق به ونمنحه الوکالة وبعد ذلك ينم, کیسے بہت سے ایسے لوگ ہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بھروسے مند نہیں تھے. تو جب تک آپ کو اب چونکہ پہلے آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے, بعد میں آپ کو کیا ہے چل کے پتہ چلتا ہے. اس طریقے سے یہاں پر بھی ہے نہیں. وَإِذَا قِيلَ أَنَّ تَوْكِيلُ شَخْصٍ فِي مَجَالٍ مُعَيَّنٍ يَقْتَضِي وَثَاقَتَهُ فِي ذَلِكَ الْمَجَالِ دُونَ غَيْرِهِ فتوكيل شخص في بيع دار يستلزم وثاقته وعدم كسبه في مجال بيع الدار فقط دون المجالات الاخرى كما جاء في الحديث الذي هو محل كلامنا. اور کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی دیکھیے کسی شخص کو کسی خاص مجال میں, ہے نا, کسی خاص مورد میں اس کا وکیل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ بس وہ اس مورد میں قابل بھروسہ ہے, نہ بقیہ مورد میں قابل بھروسہ نہیں ہے. تو آپ اس سے کسی کی وثاقت کو ثابت نہ کیجیے. اگر امام خمس و زکوٰۃ کا مال لینے کو کسی کو حکم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بس وہ پیسے ہی کی حد تک کیا ہے صحیح ہو سکتا ہے, ورنہ باقی مورد میں وہ کیا ہے کسی جھوٹ بول سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ فسق و فجور کر سکتا ہے. بات انشاءاللہ. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس سے وثاقت ثابت نہیں ہوتی ہے, بلکہ جس مورد میں آپ نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے اس میں آپ کو بھروسہ تھا, جیسے آپ کو میرے پہ بھروسہ ہو کیا ہے کسی خاص مورد میں, تو اس حوالے سے آپ ہم سے کام لے سکتے ہیں. لیکن بقیہ مورد میں جانتے نہیں یار پتہ نہیں یہ کام کر پائیں گے نہیں کریں گے, ہے نا, ہو سکتا ہے کہیں کچھ خرابی کر دیں, آپ کو بھروسہ نہیں تھا. تو آپ تو پھر کیا مطلب اس سے میری وثاقت کلی ثابت نہیں ہوتی ہے نہیں. تو اگر کسی خاص مورد میں امام کسی کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس خاص مورد میں وہ قابل اعتماد ہے, آپ ہر مجال میں اس کی وثاقت کے قائل مت ہوئیے. یہ اشکال شیخ باقر پہ اس طرح جواب دے رہے ہیں. کان اعتراض واضح ہوا. کان الجواب, ہم اس کا جواب دیں گے کہ ان العاقل اذا لم يحرز الوثاقة المطلقة في الوکیل فلا يقدم على توکیلہ. تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ دیکھیں عقل مند انسان جب تک سامنے والے کو مکمل طور پر جانچ پڑتال نہیں کر لیتا ہے نا, مکمل تو اس سے بھروسہ نہیں ہوتا ہے, تب تک وہ اس کو کسی خاص مورد میں بھی اپنی وکالت نہیں دیتا, اس کو بھروسہ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ لأنه ما دام يحتمل الكذب في المجالات الأخرى فلربما يسري ذلك إلى المجال الخاص الذي منع فيه الوكالة. اس سے کہ آپ یہ کہیں گے نا کہ جب یہ باقی اپنے تمام مورد میں جھوٹ بولتا ہے, خیانت سے کام لیتا ہے, تو چلے جائے کہ ہم جس میں اس میں بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. ہاں. ولا اقل ليس من المناسب للامام ايكال بعض امور مهمه الى من هو خائن في بعض المجالات. اور کم سے کم چلیے عام لوگ کو ہٹائیے, کم سے کم امام سے تو یہ بات نہیں ہو سکتی کہ امام کسی ایسے شخص پر کسی خاصی مورد میں کیوں نہ ہو بھروسہ کریں کہ جو بقیہ موارد میں کیا ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے.
کیا کہتے ہیں نا کہ اہل سنت کے جو راوی ہوتے ہیں اس سے روایت کر جیسے کہ موثق جی. ہے. موثق کا مطلب یہ ہے کہ مطلب وہ سچا ہے اور امور میں وہ غلط ہے. اسے کہ موثق اور عمر میں کیا مطلب؟ مطلب جیسے امام پہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے, امام پہ اس کا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہو گئی ہے نا. اور یہ وثاقت وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ وثاقت وغیرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہے گا. امام پر بھی ایسا نہیں ہے کہ امام کو بغض رکھتا ہے. تو لیکن ایک اشکال یہ پہ جائے گا دیکھیں. جو کہتا ہے سچ کہہ رہا ہے لیکن جب ہاں. اور امور میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو سنیے تو وہ اور امور میں کس میں غلط ہے؟ جیسے امام کو امام نہیں مانتا, امام کو مانتا ہے نا, امام کہاں نہیں مانتا ہے. یعنی سکونی ہر سنی کی بات نہیں ہو رہی ہے, سکونی جیسے سنی کی بات ہو رہی ہے. سکونی جیسے سنی کی بات ہو رہی ہے کہ جو امام کی مطلب شاگردی اختیار کیے ہوئے تھے اور امام پر بھروسہ کرتے, امام پر اعتقاد رکھتے تھے. ہر مانتا تھا وہ نہیں مانتے ہونے تک. کیوں نہیں مانتے تھے؟ 4000 چھٹے امام کے صحابی تھے, شاگرد تھے, اس میں کیا کچھ ہی نہ شیعہ تھے, سب کے سب تو اہل سنت ہی تھے. ابو حنیفہ وغیرہ. وہ امام کا تو اس کی ہم مساقت کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم بس سکونی جیسوں کی بات کر رہے ہیں. اور وہ بھی چند ہیں جو آپ کی انگلیوں پہ گنے جائیں گے, وہ چند ہیں کہ جو انگلیوں پہ گنے جائیں گے. ورنہ ہر ایک ایسا نہیں ہے کہ جو بھی سنی ہو اور شاگرد امام صادق ہو وہ موثق ہے. اس کی بات ہم نہیں کریں. نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. وہ تو جھوٹا ہے. بات واضح ان شاء سب اللہ. سے زیادہ جھوٹی اس کی ہے. تو یہاں پر ختم کریں درس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.